نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا یہ حدیث ہے کہ میری امت کے اولیاء بنی اسرائیل کے انبیاء کی طرح ہوں گے؟ حدیث تو نہیں ہے، لیکن یہ ان پرنسپل بات درست ہے کہ کی طرح سے مراد مرتبہ نہیں ہے، کی طرح سے مراد ہے کہ اس طرح کا کام کریں گے، اور صرف علماء نہیں، پوری امت ہی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کی طرح ہے۔ قرآن میں لکھا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالی گئی، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے۔ یعنی یہ نبیوں والا کام ختم نبوت کی برکت سے شفٹ ہوا ہے اس امت کو۔ ایک وہ ختم نبوت ہے جو پاکستانی عوام اور علماء کر رہے ہیں، ہاں وہ ختم نبوت نہیں ہے، وہ اینٹی قادیانی ہے۔ ختم نبوت وہ ہوگی جو چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کو بھی غلط کہے گی، اور یہاں پہ جو بھی فارغ بندہ ہے نا اس سے پوچھے کیا کر رہے ہو، کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ ہاں وہ آپ کو پتا ہے پچھلے دنوں ایک پیر صاحب کے ماننے والوں نے وہ ایک اہل حدیث مولانا صاحب کی ٹھکائی کی تھی، ناصر مدنی صاحب کی۔ بعد میں جب ان کی صلح ہوئی اور وہ پیر صاحب اور وہ ساتھ بیٹھ کے لڑے، بریلوی اور اہل حدیث ہیں آپس میں، اور جب پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں انشاءاللہ ہم مل کر ختم نبوت پہ کام جاری رکھیں گے۔ کیسے ختم نبوت پہ کوئی کام کر سکتا ہے؟ میں دیکھتا ہوں نا آج اہل حدیث بھی بول جائیں ذرا چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کے اوپر، اور اس کی لکیر پیٹیں، تو میں دیکھتا ہوں ان کو کیسے وہ برداشت کرتے ہیں۔ بریلوی تو ویسے ہی بولنے جوگے نہیں ہیں، صرف اشرف علی رسول اللہ پہ بول سکتے ہیں، یہ لوگ کہاں سے ختم نبوت پہ کام کریں گے؟ تو آج کل جو بندہ کوئی بھی دین کا کام نہیں کر رہا ہوتا نا، وہ کہتا ہے میں ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ ختم نبوت کی کاز کو ان لوگوں نے بدنام کر کے رکھ دیا، مزاح بنا کے رکھ دیا۔ جہاں کہ بھی جی آئیں مل کر ختم نبوت پہ کام کریں، یہ کون سا ختم نبوت کام ہے بھائی کہ جس میں آپ ایک فرقے کو ٹارگٹ کیے ہوئے ہیں؟ آپ نظریات کو ٹارگٹ کریں۔ چاہے صوفیاء نے کشف کے نام کے اوپر ختم نبوت پہ ڈاکہ مارا، خواہ عقیدہ امامت کو ڈیوائن کر کے کسی نے پیش کیا، خواہ کسی نے ڈائریکٹ چشتی رسول اللہ پڑھوایا یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کیا، سب کے سب لوگ ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے والے ہیں۔ اس لیے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ختم نبوت پہ کام صرف ہمارے پلیٹ فارم سے ہو رہا ہے۔ ہماری لائف سٹوری کے اندر ایک بھائی انگلینڈ سے آئے، انہوں نے لائف سٹوری سنائی۔ ان کا تعلق پہلے ختم نبوت کی ایک تحریک سے تھا جو انگلینڈ میں کام کر رہی ہے، دیوبندیوں کی، جو کراچی کا ایک مفتی بھی کہتا تھا نا، وہاں پہ ہمارے ایک مولانا صاحب ہیں سہیل باوا صاحب، اچھا وہ نا ہی باوا جے اے بابے تے شاہی کوئی نہیں، یعنی جو ہم بولتے ہیں نا نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں، بابے تے شاہی کوئی نہیں، تو وہ یہ بابا سے بھی ایک اوپر کا ورژن ہوتا ہے باوا، ہاں وہ ان کی کاسٹ ہے ویسے باوا، یہ وہ والا باوا نہیں ہے ویسے، لیکن وہ تو وہ کہنے لگے میں ان باوا صاحب کے ساتھ اٹیچ ہوں، ختم نبوت پہ کام کر رہا ہوں۔ میں نے نیچے نا اسی وقت ریئل ٹائم کمنٹس کیا، یہ جو آپ کے باوا صاحب ہیں کبھی انہوں نے اشرف علی رسول اللہ، الامداد رسالہ اور چشتی رسول اللہ پہ بولا ہے؟ تو وہ مسکرا پڑے اور انہوں نے کہا کہ اس پہ بولیں گے تو وہ تو ان کے اپنے چندے بند ہو جائیں گے، کیونکہ جن سے چندے لے کے یہ لوگ کھا رہے ہیں وہ تو اپنے بابوں کے خلاف ایک جملہ سننے کے لیے تیار نہیں، لہٰذا یہ ختم نبوت پہ جو آپ کام کر رہے ہیں یہ ختم نبوت پہ کام نہیں ہے، یہ اینٹی قادیانی کام ہے۔ ختم نبوت پہ کام ہم کر رہے ہیں، نہ قادیانی دجال کو کوئی ہم رعایت دیں گے، نہ کشف کا عقیدہ رکھنے والے کسی دجال کو ہم کوئی رعایت دیں گے، نہ عقیدہ امامت کو بگاڑ کے پیش کرنے والے کسی دجال کو رعایت دیں گے، نہ چشتی رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے، نہ اشرف رسول اللہ کو انڈورس کرنے والے کو رعایت دیں گے۔ بالکل سیدھی سی بات ہے۔ جو لوگ نبی الاسلام کی شان مبارک میں بہت زیادہ غلو کرتے ہیں، ان کو روکنے پر آگے سے کہتے ہیں کہ آپ نبی کی شان کو ناپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کا جواب بڑا آسان ہے، اس کا جواب یہ ہے، ان لوگوں کو آپ یہ کہا کریں کہ دیکھیں کرسچنز جو ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے نہیں جی وہ اللہ کے بیٹے تو نہیں ہیں، انہیں کہیں کہ جی وہ پھر آگے سے اعتراض کرتے ہیں کہ آپ حضرت عیسیٰ کی شان کم کر رہے ہو۔ پھر یہ آپ کو پتہ کیا جواب دے گا کہ نہیں ہم شان کم نہیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو واضح فرمایا لم یلد ولم یولد، اگر ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی شان سے بڑھائیں گے تو پھر توحید میں نقص آ جائے گا ہماری۔ ہم ان کی شان کم نہیں کر رہے بلکہ جس لیول پہ وہ ہیں اس لیول پہ رکھ رہے ہیں، اس سے بڑھا نہیں رہے۔ ہوں آئے نا داڑھ تھلے،
تو پھر انہیں بخاری کی حدیث سنائیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا، تو مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ۔ تو یہ تو نبی علیہ السلام خود کہہ کے گئے ہیں، تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں فرمایا کہ تم ماپ رہے ہوگے۔ ظاہر ہے کہ جہاں پر توحید کا معاملہ آئے گا تو وہاں پہ تو ہم اسٹرکٹ ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرما رہے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو، بسبب اس کے کہ ہم نے اس پہ کتاب نازل کی۔ یہ سب کچھ ہوا، کیا اللہ تعالیٰ تمہیں انبیاء اور فرشتوں کی عبادت کرنے کا کہے گا بعد اس کے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہوئی ہے اپنی کتاب کے ذریعے؟ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو یہ ناپنے والا معاملہ نہیں ہے، ہم وہ بتا رہے ہیں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی چیز خود فرما دے تو آپ حضور کو تو نہیں کہنا کہ آپ ناپ رہے ہیں۔ ابو داؤد میں ابن ماجہ میں حدیث ہے، ایک صحابی حضور کو آ کے سجدہ کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سر اٹھا کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ہیرا نامی شہر میں دیکھا لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، تو آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو سجدہ کیوں نہ کریں؟ آپ نے فرمایا اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ نے دیا ہے۔ اور اس میں ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں جب میں فوت ہو جاؤں گا تم میری قبر سے گزرو گے، کیا میری قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ ان کا نہیں یا رسول اللہ۔ تو فرمایا مجھے کیوں کر رہے ہو؟ وہاں تو صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ اپنی شان خود ناپ رہے ہیں کہ تعظیم کا سجدہ تو فرشتوں نے آدم کو کیا، یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو کیا، تو آپ تو امام الانبیاء ہیں، ہم آپ کو سجدہ نہ کریں؟ عشق دے چلے نمبر لے گئے عقل والے انجے ہی عمرہ گالیاں، اور عشق دے چلے اتھے میرے تو ذلیل، اگے جا کے اللہ نے انہوں نے ذلیل کرنا ہے۔ عقل والے بڑھو، ہاں قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب۔ اے نبی تم فرماؤ علم والے اور بغیر علم والے برابر نہیں ہو سکتے، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل والے، چلے نہیں۔ تو اس طرح ان کو بتائیں، میری کئی ایک ویڈیوز ہیں الحمدللہ اس پہ۔ قرآن حکیم میں جو آیات انبیاء کے بارے میں سخت آئی ہیں وہ صرف اللہ اپنے انبیاء خاص کر نبی علیہ السلام کے بارے میں کہہ سکتے ہیں، عام لوگوں کو اجازت نہیں۔ تو عام لوگ تو کہتے بھی نہیں ہیں، عام لوگوں کو آپ یہ بھی اجازت نہیں دیں گے کہ وہ اللہ کی بات بھی ریپیٹ کریں، تو پھر آپ کافر ہیں، کیونکہ آپ قرآن کے منکر ہیں۔ اور جہاں ضرورت پڑتی ہے عام لوگ اس بات میں بھی اپنی بات ایڈ کر کے کرتے ہیں۔ اس میں میں نے ان کو اتنی بڑے لیول کی پھکی دی ہوئی ہے، قیامت تک بھی ڈکار مارتے رہے نا تو وہ ہضم نہیں ہونی ان کو۔ وہ صحیح بخاری میں کم از کم 4 مقامات پہ سیدنا ابو بکر کا خطبہ ہے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، حجرہ عائشہ میں گئے، کفن ہٹایا، رسول اللہ کو ماتھے پر بوسہ دیا اور کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ آپ پر 2 موتیں جمع نہیں کرے گا۔ حضور کی میت کو خطاب کیا یا رسول اللہ۔ اسی کے تحت ہم قبر رسول پہ یا رسول اللہ جو صحابہ کرام پڑھتے تھے وہ بالکل حضرت ابوبکر نے تو یہ عمل کر کے بتایا نا۔ تو باہر نکل کے آپ نے خطبہ دیا، کیونکہ حضرت عمر کہہ رہے تھے جو کہے گا کہ حضور فوت ہو چکے میں اس کی گردن اتار دوں گا۔ آپ نے کیا خطبہ دیا؟ حمد و صلات کے بعد پہلا جملہ وہ بولا جو نہ قرآن میں تھا نہ حدیث میں تھا، لہذا نہ وہ اللہ کا فرمان تھا نہ نبی کا فرمان تھا۔ من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ جو کوئی بھی تم میں سے محمد کی عبادت کرتا تھا یا آج تک کرتا آ رہا ہے، وہ جان لے کہ محمد مر چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے فإن اللہ حی لا یموت، بے شک اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ کون سی آیت حدیث حضرت ابوبکر نے پڑھی ہے؟ جی اللہ کہہ سکتا ہے تسی نہیں کہہ سکتے، تسی نے تو کہہ دیتا ہے، حضرت ابوبکر نے کہا ہے نا، پیغمبر تو نہیں ہے، اللہ بھی نہیں ہے، امتی ہیں۔ بعد میں پھر آیت پڑھی انک میت وانہم میتون، سورہ الزمر آیت نمبر 30، اے نبی تمہیں بھی مرنا ہے، تمہارے مخالفین کو بھی مرنا ہے۔ پھر آیت پڑھی آل عمران 144، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل، محمد تو نہیں مگر ایک رسول، اگر یہ قتل ہو جائیں یا مر جائیں، یا پاکستان میں ترجمہ کر دیں شہید ہو جائیں یا وصال شریف فرما جائیں، تو کیا تم دین سے الٹے قدم پھر جاؤ گے؟ یہ غزوہ احد کے موقع پر آیات نازل ہوئی تھی جب حضور کی شہادت کی افواہ پھیل گئی تھی۔
المستدرک للحاکم میں پوری حدیث موجود ہے. یہ بخاری میں یہ 2 آیات حضرت ابوبکر صدیق نے آیات بعد میں پیش کی، پہلے اپنی بات کی. تو اب مجھے فتویٰ چاہیے حضرت ابوبکر کے اوپر 295 CA لگوائیں گے جو انہوں نے رول بنائے ہوئے ہیں کہ اللہ کہہ سکتا ہے بندے نہیں کہہ سکتے، بندے ہی نہیں کہا جائے. اور بخاری میں تو 2 آیات ہیں نا، المستدرک للحاکم میں بھی یہی حدیث آتی ہے. وہاں پہ حضرت ابوبکر نے جو خطبہ دیا ہے نا، اس میں ایک تیسری آیت کا بھی ذکر ہے. سورۃ الانبیاء کے سٹارٹ میں وہ آیت ہے، آیت نمبر 8. وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. ہم نے کوئی نبی ایسا نہیں بنایا تھا کہ جس کا جسم کھانے کا محتاج نہ ہو، اور نہ وہ ایسے تھے کہ ہمیشہ دنیا میں رہتے. تمام انبیاء کا ذکر کر دیا حضرت ابوبکر نے کہ سب کے سب انبیاء کھانا کھانے کے بھی محتاج تھے اور موت بھی انہیں آنی تھی. لہذا جسے موت آ جائے وہ خدا نہیں ہے، اور جو خدا ہے اسے موت نہیں آتی. ان پڑھ لوگ دینی علماء کی تقلید کرتے ہیں تو ان تک دعوت کیسے پھیلائی جائے؟ ہاں، جیسے ہم پھیلا رہے ہیں. یہ سب سے کرٹیکل کوسچن ہے اس امت میں، گمراہی کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے. ابھی تک جن لوگوں کو درد پیدا ہوا، جن کے دل دکھی ہوئے کہ لوگوں نے رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر اپنے بابوں کو بزرگ مان لیا ہے، انہوں نے اپنے طریقے سے کوشش کی کہ لوگوں کو توحید پر لایا جائے، قرآن و سنت کے حوالے پیش کیے جائیں، لیکن بیچارے ناکام رہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جن لوگوں کو یہ حوالے پیش کر رہے تھے وہ تو قرآن و سنت کو مانتے ہی نہیں ہیں. آئینی طور پہ مانتے ہیں، جیسے ہمارے ملک میں بھی آرمی چیف آئینی طور پہ تو وزیر اعظم کے انڈر ہی ہوتا ہے، لیکن پریکٹیکلی، ہاں پریکٹیکلی آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 6 سالوں کے اندر 5 وزیر اعظم چینج ہو چکے ہیں، آرمی چیف ایک ہی ہے. ٹھیک ہے، پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے. اس طریقے سے پریکٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ صرف بات کرتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو مانتے ہیں، باقی یہ اپنے بابوں کو مانتے ہیں. تو اس کا حل یہ نہیں کہ انہیں قرآن و سنت پیش کر کے تو قرآن و سنت کی توہین کروائی جائے ان کے ہاتھوں، بلکہ اس کا حل یہ ہے کہ ان کی نظروں میں وہ بابے بے عزت کر دیے جائیں جن کی وجہ سے یہ قرآن و سنت کا انکار کرتے ہیں. یہ کہہ کے او جی یہ کل کا چھوکرا علی، اس کو بات کہاں سے سمجھ آ گئی؟ ہمارے احمد صاحب بریلوی صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی، ہمارے اشرف علی تھانوی صاحب کو یہ بات نہیں پتا تھی. تو پھر آپ انہیں کہیں رکو ذرا، صبر کرو. اگر یہی بات تھی تو اشرف علی تھانوی صاحب نے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہم صلی اللہ و نبینا اشرف علی کلمے کو انڈورس کیوں کیا، خواب میں بھی اور بیداری میں بھی؟ اور اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کتاب کی تعریف کیوں کی جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ لکھا ہوا تھا جو حشر بہشت کے اندر بھی موجود تھا؟ ہاں پھر لوگ سوچیں گے واقعی یار جو کلمے کے معاملے میں اتنا بڑا بلنڈر کر گئے تو باقی چیزوں میں وہ کر سکتے ہیں، پھر دماغ کی گریں ان کی کھلیں گی. یہ ہے انجینئر کی ڈاکٹرن. ہاں انجینئر کی ڈاکٹرن نے کام کیا ہے، دیکھ لیں صدیوں سے جو کام نہیں ہو سکا. جناب مجھے آج بھی یاد ہے جب ہم بابوں کو للکارتے تھے نا، 2010-11 کی بات ہے، اس وقت تو چند لوگ ویڈیوز دیکھتے تھے، تو اگر میری ویڈیو کے نیچے 100 کمنٹس ہوتے تھے تو 90 سے زیادہ مجھے گالیاں ہوتی تھی. اور آج ان بابوں کی میمز بن رہی ہیں. اور انجینئر صاحب کے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ نہیں ہاتھ ہولا رکھا جائے، کام چپ کے رکھو. اور یہ وہ لوگ ہیں جو کل تک ہمیں سمجھاتے تھے کہ جناب نہ بابے نو ہاتھ پاؤ. ہم آپ کو کہتے تھے بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر کام نہیں چلے گا. بنو امیہ کو ہاتھ ڈالے بغیر اہل بیت کا دفاع نہیں ہو سکتا. بابوں کو ہاتھ ڈالے بغیر قرآن و سنت کی توحید اور قرآن و سنت کی تعلیمات آپ امت تک نہیں پہنچا سکتے. یہ ہے جی اس کا طریقہ. اور باقی میرا آپ انٹرویو مجلس 50 دیکھ لیں، اور اس کے بعد دعوت کرنی کیسے ہے وہ مجلس 100 ایک ہی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، کوئی ہزاروں ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں. میری ایک ویڈیو بابوں کا خدا ورسز کتابوں کا خدا، آلموسٹ 5 گھنٹے کی وہ ویڈیو ہے جس میں نے 50 مثالیں دی ہیں کہ اسٹیبلش دین کیا ہے، قرآن و سنت کا دین کیا ہے، اور لاجیکلی بھی قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں ایک ایک چیز کلیئر کی ہے. آپ نے اس دنیا میں کسی پہ احسان کرنا ہے نا
تو اسے دو کام کروا دیں. ایک تو اسے کہیں کہ بغیر پری ڈیٹرمنٹ رزلٹس کے بغیر قرآن ترجمے سے ایک دفعہ پڑھ لے, تفسیر کے بغیر, اور جو اس میں لکھا ہے ویسے ہی اسے قبول کرے. اور دوسرا, میری مجلس 100 دیکھ لے, کتابوں کا خدا بابوں کا خدا. یہ ڈیفرنٹ ہے. عقیدے میں تو ایک ہی مانتے ہیں لیکن تعلیمات میں ڈیفرنٹ.